السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام پیارے ویورز کیسے ہیں اور آپ کے عزیز و کرم کیسے ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی سایہ رحمت میں ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے۔ اور کل کا جو ہمارا لیسن تھا وہ آیت نمبر 36 میں تھا، بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے شیطان نے پھسلایا، کیسے اس نے لغزش دی، کہ کیسے اس نے جنت سے نکالنے کے لیے چال چلی اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے جنت سے نکلوا دیا، بہکاوے میں لے آیا۔ تو آج کا ہمارا لیسن ہے اسی آیت کے حوالے سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا واقعہ آج بیان کریں گے۔ تو لیسن کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور ایک بات کرنا چاہوں گی کہ آج کل جو ایشو چل رہا ہے کہ بل بہت زیادہ آ گئے ہیں، بجلی کا جو بل ہے ہر غریب بندہ، امیر بندہ رو رہا ہے کہ جی ہمیں بل بہت آ گئے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی جان بھی گنوا دی ہے اس بجلی کے بل سے تنگ آ کر۔ تو میں الگ سے ویڈیو نہیں بنا پائی، تو یہی سوچا کہ اسی میں تھوڑا سا حوالہ دے دوں۔ تو خدا را آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی جانوں کو مت گوائیے، ان بجلی کے بلوں کی خاطر، ان لوگوں کی خاطر اپنی جانوں کو مت گوائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے ہمارے پاس، تو اس کو مت ضائع ہونے دیں۔ یہ مشکلات ہیں، یہ حل ہو جائیں گی۔ کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح پھانسی دے دینا، خودکشی کر لینا، نہر میں چھلانگ لگا دینا، اس طرح سے مسئلے جو ہیں وہ حل نہیں ہو جاتے۔ اگر ہم ایسا کر جاتے ہیں کوئی بھی، تو ہم اپنی عزیز و اقارب کو مشکلات میں پھنسا جاتے ہیں، ہم ان کو پریشان کر دیتے ہیں، ہماری وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایسا قدم مت اٹھائیے گا، کبھی بھی نہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ یہ مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی۔ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت کو ضائع مت ہونے دیں۔ تھینک یو اس میسج کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ آئی ہوپ کہ آپ اس کو ضرور سمجھیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا واقعہ آج ہم بیان کریں گے۔ جب آدم علیہ السلام کا وقت آخر آیا تو آپ کو جنتی میوے کھانے کی خواہش ہوئی، یعنی کہ جب اب نزاع کے وقت تھے، آخری وقت میں خواہش کی کہ مجھے جنتی میوے کھانے کو دیے جائیں۔ آپ نے فرزندوں سے کہا، اپنے بیٹوں سے کہا کہ کعبہ معظمہ میں جاؤ، خانہ کعبہ میں جاؤ اور وہاں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تمنا پوری کر دے، جو میری خواہش ہے کہ میں جنتی میوے کھاؤں تو یہ میری تمنا پوری کرے۔ تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے حکم پا کر وہاں پہنچے اور انہیں حضرت جبریل و دیگر فرشتے ملے، جن سے انہوں نے آدم علیہ السلام کی فرمائش کا حال بیان کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ، ہم جنت کے میوے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ چنانچہ یہ سب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ جب سب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو حضرت حوا ان فرشتوں کو دیکھ کر ڈرنے لگے۔ دو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے، ان کو دیکھ کر وہ ڈر گئیں اور چاہا کہ آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپ جائیں، کہیں وہ مجھے چھپا لیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حوا اب تم مجھ سے الگ رہو۔ یہ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ حوا اب تم مجھ سے الگ رہو، دور رہو، میرے اور رب کے قاصدوں کے درمیان آڑ نہ بنو، رکاوٹ نہ بنو۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی اور ان کے بیٹوں سے کہا کہ جس طرح ہم آپ کے والد کو کفن دفن کریں، ہم آپ کے والد کا کفن دفن کریں، ویسے ہی تم بھی کیا کرنا۔ یعنی ان کے بعد ان کی جیسے آگے نسلیں چل رہی تھی تو وہ ان کو سمجھا رہے تھے، فرشتے تو کہہ رہے تھے کہ جیسے ہم آپ کے والد صاحب کا کفن دفن کریں ویسے ہی تم بھی کیا کرنا۔ جبریل علیہ السلام جنت کی مرکب خوشبو اور جنتی حلیے کا کفن اور بہشتی بیری کے کچھ پتے اپنے ساتھ لائے تھے، ان کو غسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو ملی، اور ملائکہ ان کا لاشا مبارک کعبہ میں لائے اور ان پر سارے فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام امام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ پڑھایا جا رہا تھا تو اس میں امامت جو تھی حضرت جبریل علیہ السلام نے کی تھی اور تمام فرشتے اس میں شامل تھے۔ انہوں نے
حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ پڑھا وہ مقتدی تھے، تمام فرشتے مقتدی تھے، اور اس نماز میں 4 تکبیریں کہیں جیسے کہ آج ہوتی ہیں۔ پھر مکہ معظمہ سے 3 میل فاصلہ پر مقام منی میں لے گئے جہاں کے حاجی قربانی کرتے ہیں۔ جب حج کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں تو منی میں جا کے قربانی کرتے ہیں، تو پھر ہمارا حج مکمل ہوتا ہے، اس مقام پر لے گئے، اور اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تھی۔ جب اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے یعنی کہ سیدنا اسماعیل کو منی کے مقام پر لے گئے تھے، تو وہاں ان کی قربانی کی تھی۔ وہاں مسجد خیف کے قریب بغلی قبر کھودی گئی اور ان کو دفن کر کے ان کی قبر کو اونٹ کی پیٹھ کی طرح ڈھلوان بنایا، جیسے کہ ایک اونٹ ہے اس کی جو درمیان میں کمر ہے، اس کی پیٹھ اس کی طرح انہوں نے ڈھلوان بنا دیا، یعنی کہ تھوڑا سا اونچا کیا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کے لاشا مبارک کو ان کی اولاد میں سے 150 آدمی خانہ کعبہ میں لائے، اللہ اکبر۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کی قبر منی میں مسجد خیف کے پاس ہے، اور حضرت حوا کی قبر جدہ شریف میں۔ اسی طرح تفسیر عزیزی میں حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ ان کے کچھ اور واقعات انشاءاللہ اگلی آیت میں، آیت نمبر 37 آگے جو ماشاءاللہ چل رہی ہیں آیت، ان میں آئیں گے، اور ان واقعات کو آپ کے ساتھ ضرور انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ آئی ہوپ کہ آج کا ہمارا جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔